नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोजाना बिल्कुल आसान अंदाज में तर्जुमा कुरान सुनने के लिए मौलाना उबैदुर रहमान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। शुक्रिया। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा जअलनाहुम जसदन ला यअकुलून अत्तआम वमा कानू खालिदीन। यहाँ पे अल्लाह के नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि हमने इनसे पहले जो नबी बना के भेजे थे वो तो आदमी ही थे और उनका जिस्म भी आदमी की ही तरह, जो आम लोगों का जो जिस्म होता है उन्हीं तरह उनका भी जिस्म था। और ऐसा जिस्म नहीं था कि वो न खाते थे, न पीते थे, न सोते थे, हर चीज़ करते थे वो। इससे पहले जितने भी नबी आए सब नबी ऐसे ही करते थे। इंसान की शक्ल में हमने उनको बना के भेजा। उनका जिस्म भी जो है सोता भी था, आराम भी करते थे, खाते भी थे, चलते भी थे, फिरते भी थे, सोते भी थे, हर चीज़ करते थे। बस फ़र्क इतना था कि हम उस नबियों पर जो है वही नाजिल करते थे। और आज भी जो आप नबी हैं यानी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि हम भी आप पर जो है वही नाजिल करते हैं। बाकी सारा चीज़ जो है सिर्फ वही है। और वमा कानू खालिदीन, और इससे पहले जितने भी नबी आए वो हमेशा के लिए नहीं आए थे। क्यों? इसलिए कि जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए, उनको भी मौत आई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, उनको भी मौत आई। गर्ज के जितने भी नबी आए, शुएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी आए सबको अल्लाह ने क्या किया? मौत दिया। इसी तरह हम भी आपको क्या करेंगे? मौत देंगे। लिहाजा आप उन काफिरों से कहिए कि जिस तरह पहले के नबी थे, आदमी की शक्ल में उनका जिस्म था, बदन था, खाते थे, पीते थे, चलते थे, फिरते थे, सब कुछ करते थे, और वो हमेशा रहे भी नहीं दुनिया के अंदर, हमेशा के नबी बन के नहीं आए। एक वक्त आया उनको भी मौत आई, वो भी दुनिया से चले गए। और आगे फरमाए कि सुम्मा सदक़नाहुमुल वअद फअंजयनाहुम, फिर हमने जो वादा किया था उन लोगों से तो हमने उनके वादा को क्या किया? सच्चा कर दिखलाया। और फ़अंजयनाहुम, और हमने उनको बचा लिया। क्या मतलब? कि पहले के ज़माने में जिन लोगों ने नबी को झुटलाया तो हमने जो उनसे वादा किया था कि हम तुम पर आज़ाब डालेंगे तो हमने उनके ऊपर आज़ाब डाल दिया। आगे उसका तज़किरा आएगा। और जिन लोगों से हमने वादा किया था कि वमन नशाउ, और हम जिसको चाहेंगे, और जिन लोगों से हमने वादा किया था कि जो लोग भी नबी की बात मान लेंगे, जो लोग भी अल्लाह के नबी की पैरवी करेंगे, हम उनको बचा लेंगे। हम उनको क्या करेंगे? बचा लेंगे। और आगे फरमाएं कि वह अहलकनल मुसरिफीन, और जिन लोगों ने हद से ज़्यादा गुजर गए, यानी कि जिन लोगों ने अल्लाह के नबी की बातों को झुटलाया, उनका मजाक उड़ाया, उनके साथ जो है गलत बात उनके साथ कही, यानी इस तरह के अल्फाज किया कि अल्लाह के नबी का जो है मजाक उड़ाया, जैसे कि जो है आगे इसका बयान आएगा। तो हमने जो है उन लोगों को क्या किया? अहलकना, हमने उनको क्या किया? हलाक को बर्बाद कर दिया। जो लोग भी अल्लाह के हद से बाहर निकलते हैं, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के नबी को बातों को, अल्लाह के नबी की बातों को जिन लोगों ने नहीं माना, हमने उन लोगों को क्या किया? हलाक को बर्बाद कर दिया। आगे फरमाए कि लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, यकीनन हम आपकी तरफ जो है एक किताब नाजिल कर रहे हैं। क्या नाजिल कर रहे हैं? किताब। अफला ताक़िलून, हो सकता है कि लोग जो है क्या करें? समझ जाएं। यहाँ पे किताब से मुराद कुरान करीम है। अब कुफ़ार मुशरिकीन से यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग अल्लाह के नबी को झुठलाते थे तो आप उनसे कहिए कि हम आप पर एक किताब नाजिल कर रहे हैं, और इस किताब के अंदर बहुत ही अच्छी बातें, नसीहतें हैं। अब जो अक्लमंद लोग हैं वो उनको मान लेंगे तो वो लोग कामयाब हो जाएंगे, और जो लोग नहीं मानेंगे हम उनको क्या करेंगे? हलाक को बर्बाद कर देंगे। वकम क़समना मिन क़रयतिन कानत ज़ालिमतन व अनशअना बअदहा क़ौमन आखरीन, और हमने कितनी बस्तियां को इससे पहले जो है पीस डाला। क्या कर डाला? पीस डाला। देखिए कुरान ने बहुत ही ज़बरदस्त और गुस्से में आके कह रहा है। जब इंसान गुस्से में आता है तो इस तरह के अल्फाज निकालता है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता। तो कुरान ने यहाँ पे इस्तेमाल किया कि हमने इससे पहले बस्तियों को क्या कर दिया? पीस डाला। एकदम जो है चक्की में डाल के एकदम बिल्कुल जो है आटा की तरह पीस दिया हमने।
ظالمۃ وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور ان کے پیسنے کے بعد، ان کو ہلاک و برباد کرنے کے بعد ہم نے اسی سرزمین پہ، اسی گاؤں میں جو ہے دوسری نسلوں کو آباد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ دوسری نسلوں کو جو کیا کر دیا؟ آباد کر دیا۔ سوئیے نہیں بیٹھ کے کیا کہ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کہ ہم نے اس سے پہلے بستی کے لوگوں کو اور ان کے بستیوں کو کیا کر دیا؟ پیس ڈالا۔ اور آگے فرمائیں کہ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بستی کو ہلاک و برباد کرنے کے بعد، ان لوگوں کو پیسنے کے بعد، ان کا ہلاک و برباد کرنے کے بعد، وہ اسی جگہ پہ، اسی سرزمین پہ دوسری نسلوں کو ہم نے آباد کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب ان لوگوں کے پاس ہمارے عذاب کا جو ہے آہٹ، ہلکی سی آواز ان کو پہنچی، تو یہ لوگ کیا کرنے لگے کہ اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے بستیوں کو جو ہے چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ دیکھیے جیسے کہ جو ہے بارش کا موسم ہوتا ہے، بارش برسنے سے پہلے اس کا جو ایک موسم بنتا ہے، بادل جو ہے چاروں طرف گھر جاتا ہے، ایک ایسا لگتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ اسی طرح جب اللہ کا عذاب آنے والا تھا تو ان لوگوں کو ایک آہٹ محسوس ہوئی، آواز آئی ان کے کانوں میں۔ اب ان لوگ سوچنے لگے کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ اب جیسے ہی اللہ کا عذاب آیا تو یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ گھر سے بھاگنے لگے۔ تو وہیں پہ اللہ نے کہا کہ لا ترکضوا، بھاگو مت، وارجعوا الی ما اترفتم، جاؤ پیچھے جاؤ، اپنے گھروں میں جاؤ۔ کہاں کہ ومساکنکم، جس گھروں کے اندر تم آرائش و آرام کے ساتھ، مستی کے ساتھ رہتے تھے، اسی گھر میں جاؤ، اندر گھسو، کہ لعلکم تسألون، تاکہ تم سے لوگ پوچھ تاچھ کریں۔ کیا کریں؟ پوچھ تاچھ کریں۔ اس کو سمجھیے کہ جیسے کہ جو ہے کسی جگہ پہ یا کسی گاؤں کے اندر کوئی حادثہ پیش آئے، یا کسی گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو ہم لوگ ان کی جو ہے خبر گیری کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور ان کے گھر والوں سے، ان کے بیٹا سے، ان کی بیوی سے ہم لوگ پوچھتے ہیں کیسے کیا ہوا، پوچھتے ہیں نا؟ بولیے۔ اسی طرح قرآن نے یہی الفاظ کہا کہ تم وہاں سے بھاگ کیوں رہو، رکو، وہیں رکو۔ جس گھر کے اندر رہتے تھے، جس گھروں پر تم ناز کرتے تھے، فخر سے رہتے تھے، جس گھر کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے، آج جب عذاب آنے لگا تو تم گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہو۔ کہاں کا؟ رکو، وہیں رکو۔ ہو سکتا ہے کہ لعلکم تسألون، تم سے جو ہے لوگ پوچھیں گے کہ کیسے عذاب آیا تمہارے اوپر، یہ یہاں پہ مطلب ہے۔ قالوا یا ویلنا، اب وہ لوگ کہنے لگے کہ ہماری بربادی، ہم جو ہے کم بخت لوگ، ہماری جو ہے سر پٹک رہے ہیں وہاں پہ اب، کہ انا کننا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی لوگ کیا تھے؟ ظالم تھے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جو ہے سینہ پیٹ رہے ہیں کہ یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہم لوگ کم بخت نکلے، کہ انا کننا ظالمین، بے شک ہم لوگ کیا تھے؟ ظالم تھے۔ آگے فرمائے کہ فما زالت تلک دعواہم، اب یہ لوگ جو ہے اس بستی کے اندر چیخو پکار کر رہے ہیں، لگاتار کیا کر رہے ہیں؟ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو ہم نے کیا کیا؟ ان کے بستی کو جو ہے چٹیل میدان یعنی کہ کھیت کی طرح پورا جو ہے صاف کر دیا۔ اور خامدین کا معنی آتے ہیں کہ ایک بجھی ہوئی آگ کی طرح ان کو کیا کر دیا؟ برابر کر دیا۔ جیسے کہ ابھی آپ کے یہاں جو سمجھیے کہ ابھی جو ہے 1 مہینے کے بعد آلو کا جو ہے کھیت میں جو ہے نکلنے والا ہے شاید، اب اس کھیت میں جو ہے تمام جو ہے جب آلو نکالیے گا تو پورا ایک دم صاف ہو جاتا ہے نا، پورا چٹیل میدان ہو جاتا ہے۔ آج دوسرا جو ہے مثال بیان کیا کہ خامدین، کہ جب آگ لگتی ہے کسی جگہ پہ، جب وہ پورا جل کے راکھ ہو جاتا ہے تو پورا ایک دم بجھ جاتا ہے، پورا ایک دم ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے دونوں مثال بیان کیا کہ ہم نے ان کے بستیوں کو ایسا کر دیا جیسے کہ لگا کہ کسی نے کاٹ دیا ہو گھروں کو، اور ان کے بعد جو آگ ایسی جلایا کہ جو ہے پورے کو جو بجھا کے راکھ کر دیا۔ آگے فرمائے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، بس تک یہیں تک۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دیکھیے ہمیں جو ہے قرآن پاک کے اندر یا حدیث کے اندر جتنی بھی باتیں ہم تک پہنچتی ہے یا نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ اور قرآن کے اندر جو بھی واقعات بیان ہوتے ہیں پچھلے قوموں کے بارے میں، تو وہ ہمارے لیے عبرت کی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ عبرت کے لیے، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو بتلا رہے ہیں کہ ہم ایسا بھی کر چکے ہیں۔ کیا کر چکے ہیں؟ پہلے ہم کر چکے ہیں، تو یہ مت سوچئے گا
یعنی اللہ تعالی ہم سے یعنی اپنی امت سے یعنی اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سوچنا کہ پہلے کے لوگ جو تھے تو وہ لوگ جو ہے نبیوں کی نافرمانی کی تو ان کو نبی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، اب جو ہے نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو اس سے آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہمیں جو ہمارے اوپر کیا ہوگا، عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے جو ہے دعا کر کے ہمیشہ جو ہے 24 گھنٹہ دعا کرتے تھے، ہر روز دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، تو انہی کی وجہ سے، انہی کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہم لوگ جو کیا ہیں امن و امان سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اتنے سارے دن میں جو ہے گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ ہم کو جو ہے 4 وقت کی روزی ہم کو کھلا رہے ہیں، جو ہے صبح شام جو ہے سانس بھی لے رہے ہیں، پانی کا بھی جو ہے مزہ لے رہے ہیں، دنیا کے اندر جو رہ رہے ہیں اپنی خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو بس یہی باتیں ہیں، باقی جو قرآن جو پچھلے لوگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت کی ہوتی ہے کہ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے کے لوگوں کو جو ہے ہلاک و برباد کیا، ان کی بستیوں کو پورا جو راکھ کر دیا، پھر اسی جگہ پہ جو دوسری نسلوں کو آباد کر دیا، دوسرے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔